عزیز ہم وطنوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بطور پاکستانی ہم سب بیرونی ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ دارانہ سوچ، عمل اور قوانین کی پاسداری نہ صرف انفرادی طور پر ہمارے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے نیک نامی کا باعث بنتی ہے۔ یہ ویڈیو UAE میں مقیم پاکستانیوں کی رہنمائی اور آگاہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد پاکستان سے آنے والے افراد کو یہاں کے قوانین، ان کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ کسی مشکل سے دوچار نہ ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ اس ویڈیو سے حاصل کی گئی آگاہی متحدہ عرب امارات میں آپ کے فرائض کی سر انجام دہی کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں قانونی مسائل سے بچنے کے لیے آپ کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس ویڈیو میں یہ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کے لیے خاص طور پر تیار کی گئی یہ ویڈیو۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں کو تارک وطن ورکر کی حیثیت سے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے درج ذیل چینلز کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ دبئی سے جاری کردہ ویزا انٹری پرمٹ کی تصدیق GDFRA کے ویب سائٹ لنک سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ابو ظہبی، شارجہ، عجمان، فجیرہ، راس الخیمہ، القوین سے جاری کردہ ویزا انٹری پرمٹ کے حوالے سے تصدیق فیڈرل اتھارٹی ICP کی ویب سائٹ سے کی جا سکتی ہے۔ ملازمت دینے والی کمپنی کے قوائف کی تصدیق باقاعدہ طور پر کی جانی چاہیے۔ ملازمت دینے والی کمپنی کے بارے میں مختلف پہلوؤں سے معلومات U.AE ویب سائٹ پر جا کر ان ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت دینے والی کمپنی کے بارے میں معلومات کے لیے پاکستان ایمبیسی ابو دھابی یا پاکستان قونصلیٹ دبئی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ UAE قوانین اور لیبر لاء سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے www.mohre.gov.ae، فون نمبر 0097168027666، ای میل یا چیٹ سروس استعمال کریں۔ UAE میں امیگریشن اور ویزا سے متعلق شکایات نمٹانے کے لیے ملک بھر میں عامر سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ UAE بھر میں لیبر سے متعلق معاملات نمٹانے کے لیے تسہیل سینٹرز قائم ہیں۔ پاکستانی تارکین وطن ورکرز کے لیے UAE میں اپنے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خود کو اہم رابطہ نمبروں کے بارے میں ہمہ وقت آگاہ رکھیں، جیسے پولیس، فائر ڈپارٹمنٹ، سول ڈیفنس اور ایمبولینس سروس کے علاوہ ہسپتالوں اور ابو ظہبی میں پاکستان ایمبیسی اور پاکستان قونصلیٹ دبئی کی رابطہ تفصیلات۔ کسی قسم کی جسمانی زیادتی، واردات، گھریلو جھگڑے کی اطلاع پولیس کو فوری طور پر کریں۔ کام سے متعلق کسی قسم کی زیادتی یا شکایت کی اطلاع ورک پرمٹ کی منسوخی کے 1 سال کے اندر منسٹری آف ہیومن ریسورس کو دیں۔ 1 سال کی مدت گزر جانے کے بعد UAE کے لیبر قانون کے آرٹیکل 6 کے مطابق کوئی شکایت رجسٹر نہیں ہوگی۔ ورکرز متعلقہ وزارت تک اپنی شکایات پہنچانے کے لیے کسی بھی تسہیل سینٹر میں جا سکتے ہیں۔ اپنے میڈیکل ریکارڈ، قانونی طور پر مؤثر پاسپورٹ کی کاپی، ویزا کی کاپی، اپ ڈیٹ شدہ ورک کانٹریکٹ، مالی ریکارڈ، ملازمت دہندہ اور کمپنی کے بارے میں معلومات اور رہائش کا پتہ وغیرہ بآسانی دسترس میں رکھیں، اور یہ سب کچھ UAE اور پاکستان میں مقیم قابل اعتماد فیملی ممبرز کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وقت ضرورت یہ معلومات حاصل کی جا سکیں۔ پاکستان سے رقوم منگوانے یا بھیجنے کے لیے قانونی ریمیٹنس اسکیموں پر انحصار کریں۔ اپنی شناخت کے غلط استعمال کے حوالے سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ شناخت کی چوری سے بچنے کے لیے اپنے سم کارڈ، پاسپورٹ، اماراتی شناختی کارڈ، ای میل اکاؤنٹ کی حفاظت اور عام طور پر ہونے والے فراڈ کے بارے میں آگاہی لازمی ہے۔ بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈ سے متعلق ہونے والے آن لائن فراڈز کے بارے میں محتاط رہیں۔ پاکستان اور UAE میں مناسب لائف اور میڈیکل انشورنس کا تحفظ حاصل کر کے رکھیں۔ کمپنی جوائن کرنے کے بعد اپنے امپلائر یعنی ملازمت دینے والے سے لازمی بے روزگاری انشورنس ضرور حاصل کریں۔ UAE حکومت نے ILOE انشورنس اسکیم جاری کر رکھی ہے۔ معزز پاکستانیوں، ابھی جن قوانین کے متعلق آپ نے آگاہی حاصل کی، ان قوانین کو یاد رکھنے سے آپ اپنے حقوق کا تحفظ اچھے طریقے سے UAE کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں مزید آگے جن قوانین کے متعلق آپ کو بتایا جائے گا، ان پر سختی سے عمل پیرا ہو کر آپ قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان قوانین پر عمل پیرا ہو کر UAE کے اندر پاکستان کا امیج بہتر کرنے میں ہماری مدد کیجیے۔ آنے والے ملازمت پیشہ افراد کے لیے متحدہ عرب امارات میں UAE کے ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے
قاعدے قوانین کی پابندی ضروری ہے۔ UAE کے قوانین کی خلاف ورزی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال سے بچنے کے لیے درج ذیل باتوں پر سختی سے عمل کریں۔ سوشل میڈیا پر مذہب سے متعلق ایسے خیالات پوسٹ یا شیئر نہ کریں جن سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اسلام یا کسی بھی مسلمہ مذہب کے بارے میں توہین آمیز پوسٹ آن لائن شیئر کرنے سے گریز کریں۔ UAE کے سائبر کرائم قوانین کے مطابق ایسا جرم 7 سال قید اور 2.5 لاکھ سے 10 لاکھ درہم تک کے جرمانے کی شکل میں قابل سزا ہے۔ ایسی پوسٹ یا مواد سوشل میڈیا پر قطعاً شیئر نہ کریں جس سے انسانی سمگلنگ، فحش مواد، جسم فروشی یا اخلاق عامہ کے حوالے سے بچوں اور خواتین کو نقصان پہنچے۔ UAE کے سائبر کرائم قوانین کے مطابق ایسا جرم 1 تا 5 سال قید اور 2.5 لاکھ سے 10 لاکھ درہم تک کے جرمانے کی شکل میں قابل سزا ہے۔ سوشل میڈیا پر دوسرے ممالک کی حکومت اور پالیسیوں کے خلاف کسی قسم کی معلومات ہرگز نہ پھیلائیں۔ ایسے جرم کا ارتکاب کم از کم 6 ماہ قید اور یا کم از کم 1 لاکھ اماراتی درہم سے لے کر 5 لاکھ سے زائد اماراتی درہم تک جرمانے کا باعث بن سکتا ہے۔ انٹرنیٹ پر کسی کو دھمکی دینے میں ملوث نہ ہوں، کیونکہ ایسا کرنا 2 سال قید اور 2.5 سے 5 لاکھ اماراتی درہم جرمانے کا باعث بن سکتا ہے۔ متعلقہ محکمے سے اجازت لیے بغیر کسی قسم کے احتجاج، مارچ یا ایسے کسی اور عمل میں شمولیت یا اس کی ترویج کا حصہ نہ بنے۔ یہ جرم قانون کے مطابق قید اور یا کم از کم 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ اماراتی درہم سے زائد جرمانے کی شکل میں قابل سزا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اس کی اہم شخصیات، افسران، اداروں، پرچم اور قومی ترانے کے بارے میں کسی قسم کی اطلاعات، خبروں، ڈیٹا، تصویر اور افواہ کی صورت میں کسی ویب سائٹ یا انفارمیشن نیٹ ورک پر تضحیک اور بدنامی کا حصہ نہ بنے۔ ایسا کوئی بھی عمل 5 سال قید اور 5 لاکھ اماراتی درہم تک کے جرمانے کی صورت میں قابل سزا ہے۔ سوشل میڈیا یا انفارمیشن نیٹ ورک پر نسل پرستی اور فرقہ واریت پر مبنی ایسے نفرت آمیز مواد کو پھیلانے سے گریز کریں جس سے قومی اتحاد، امن عامہ اور یگانگت کو ٹھیس پہنچے۔ اس جرم کا ارتکاب عارضی قید کے علاوہ کم از کم 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ سے زائد اماراتی درہم کی سزا کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے فیک ای میلز، ویب سائٹس اور الیکٹرانک اکاؤنٹس نہ بنائیں جو قانونی حیثیت کے حامل کسی دوسرے فرد کے ساتھ تعلق ظاہر کریں۔ اس جرم کا ارتکاب قید اور یا کم از کم 50,000 درہم سے لے کر 2 لاکھ سے زائد اماراتی درہم کے جرمانے کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ UAE کے کسی سرکاری ملازم کو سوشل میڈیا پر بدنام کرنا یا اس کی توہین کرنا جرم تصور کیا جاتا ہے اور حکومت اسے بڑی سنجیدگی سے لیتی ہے۔ زبانی گالم گلوچ یا سوشل میڈیا پر ایسا رویہ اختیار کرنا 2.5 لاکھ اماراتی درہم تک جرمانے یا 1 سال تک قید کی صورت میں قابل سزا ہے۔ اس جرم کے ارتکاب پر کسی قسم کی مالی کمپنسیشن نہیں دی جاتی اور غیر ملکی افراد کو ملک بدر بھی کر دیا جاتا ہے۔ دوسروں کی پرائیویسی اور ذاتی معلومات کا احترام کریں اور ممنوعہ مقامات کی تصاویر لینے سے گریز کریں۔ کسی بھی فرد کی رضامندی کے بغیر اس کی تصویر یا ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ ایسا کرنے کی صورت میں کم از کم 6 ماہ قید اور کم از کم 1.5 لاکھ سے 5 لاکھ سے زائد اماراتی درہم جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ افواہیں پھیلانے سے گریز کریں۔ ایسے جرم کے نتیجے میں 6 ماہ قید اور 2.5 لاکھ اماراتی درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ غیر قانونی آن لائن چینل استعمال نہ کریں۔ یہ جرم 1 سال قید اور 2.5 لاکھ اماراتی درہم جرمانے کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی دوسرے کی بدنامی اور اس کے خلاف بہتان تراشی میں ملوث نہ ہوں۔ ایسا عمل قید کے علاوہ 2.5 لاکھ سے 5 لاکھ اماراتی درہم تک جرمانے کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی بھی شخص کے ساتھ پاس ورڈز، OTP اور ATM پن قطعاً شیئر نہ کریں، کیونکہ بینک وغیرہ کسی بھی صورت میں ایسی معلومات آپ سے طلب نہیں کرتا۔ اپنے اسپانسر یا امپلائر سے فرار کی ہرگز کوشش نہ کریں۔ اس کی بجائے MOHRE سے 8060 0466 59999 پر رابطہ کریں۔
کسی کو بیہودہ یا جارحانہ اشارہ کرنے، گالی دینے یا اختلاف کا باعث بننے والی بات کہنے سے گریز کریں۔ ساتھ ہی کسی قسم کے جسمانی لڑائی جھگڑے یا الجھنے سے باز رہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دوسرا اس قسم کی زیادتی کرے تو معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے پولیس یا متعلقہ محکمے کو فوراً اطلاع دیں۔ سوشل میڈیا پر کسی مذہب، کلچر، قومیت، ملک، جنس، رنگ یا گروپ وغیرہ کے خلاف ذلت آمیز یا اختلافی بات پوسٹ یا شیئر کرنے سے گریز کریں۔ ٹورسٹ یا وزٹ ویزا پر ہوتے ہوئے یا ویسے بھی غیر قانونی طور پر کام نہ کریں۔ مزید یہ کہ غیر مجاز آن لائن کام اور اشتہارات منی لانڈرنگ اور فراڈ پر مبنی کارروائیوں وغیرہ جیسی سخت قانونی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ پیشگی چیک دینے کے حوالے سے بالخصوص کرائے کی ادائیگی کے لیے محتاط رہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں مطلوبہ بیلنس برقرار رکھیں۔ بینک سے چیک باؤنس ہو جانے کی صورت میں سخت قانونی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ سادہ کاغذ پر دستخط نہ کریں اور نہ ہی بلینک چیک سائن کریں۔ سڑکوں پر غصے کا اظہار اور بیہودہ اشاروں سے گریز کریں۔ ایسی صورتحال سے دوچار ہونے پر نامناسب رویہ اختیار کرنے کے بجائے فوراً پولیس کو اطلاع دیں تاکہ ضروری قانونی کارروائی عمل میں آ سکے۔ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا قید یا جرمانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ کے قوانین کی خلاف ورزی سے حد الوسع بچیں، کیونکہ ایسی صورت میں 50,000 اماراتی درہم تک کے بھاری جرمانے عائد ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ بین الاقوامی لائسنسز صرف نان ریزیڈنٹس کے لیے قابل قبول ہیں۔ متحدہ عرب امارات نشے کے استعمال یا خرید و فروخت کے حوالے سے سخت ترین پالیسیوں پر عمل پیرا ہے اور ان جرائم کے ارتکاب کی صورت میں 25 سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ صرف نارکوٹکس کی حد تک محدود نہیں، چند تجویز کردہ اور عام استعمال کی ادویات بھی اس زمرے میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی آپ کو مسائل سے دوچار کر سکتی ہے۔ ہمیشہ UAE منسٹری کے ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جاری کردہ ادویات کی لسٹ ضرور چیک کریں اور کسی قسم کے شک شبہ کی صورت میں ایسی کوئی ادویات ملک میں لانے سے گریز کریں۔ بغیر لائسنس کے کسی چیریٹی کے لیے فنڈز یا پیسے جمع کرنے سے باز رہیں۔ بغاوت، غداری، جاسوسی، قتل، ذہنی مریض کو خودکشی پر اکسانا، آگ لگا کر کسی کی موت کا باعث بننا، کسی پر نازیبا تشدد کے ذریعے اس کی موت کا باعث بننا، ماحول میں تابکار فضلات تلف کرنا، اپنے مذہب سے مرتد ہونا، کسی کم عمر کے ساتھ جنسی زیادتی، جھوٹی گواہی دے کر کسی کو غلط سزا دلوانا، ڈاکہ زنی، دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ انتہائی سخت سزا کا باعث بن سکتی ہیں۔ محترم پاکستانیوں، آپ نے جو ویڈیو دیکھی اس میں ہم نے آپ تک متحدہ عرب امارات کے قوانین اور ضوابط سے متعلق معلومات پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم UAE میں رہتے ہوئے یہاں کے قوانین کا احترام کریں اور ان کی مکمل پابندی کریں تاکہ نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں مشکلات سے بچ سکیں بلکہ اپنے ملک کا ایک مثبت تاثر بھی قائم رکھ سکیں۔ ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو UAE میں رہ رہے ہیں یا یہاں پر آنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر میزبان ملک کے قوانین کی پاسداری کا عہد کریں اور پاک امارات دوستی کے سفیر بنیں۔ شکریہ۔